باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ تو نے اسرائیل سے بدی کروائی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 21واں باب 17ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ اہیاب کو ملنے کے لیے جو سامرا میں ہے نیچے جا۔ دیکھ وہ نابوت کے پاکستان میں ہے، جس کا قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے، اور تو اس سے کلام کر کے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو نے قتل کیا اور قبضہ بھی لے لیا۔ پھر اس سے کلام کر کے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس جگہ میں کتوں نے نابوت کا خون چاٹا، کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ تو اہیاب نے الیاس سے کہا، اے میرے دشمن، کیا تو نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ اس نے کہا، میں نے تجھے ڈھونڈ لیا، کیونکہ تو نے اپنی جان کو خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نابود کر دوں گا، اور اہیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام کیا آزاد، اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یاربعام بن نبات کے گھر کی مانند اور باشا بن اہیا کے گھر کی طرح کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی۔ اور خداوند نے ایزابل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ یزریلی کے کھیت میں کتے ایزابل کو کھائیں گے، اور اہیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرا اسے آسمان کے پرندے کھائیں گے۔ اور اہیاب کی مانند کوئی نہ ہوا جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا، کیونکہ اس کی بیوی ایزابل اسے ورغلاتی تھی، اور وہ بتوں کی پیروی کر کے نہایت قابل نفرت ہوا۔ سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے، جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا تھا۔ جب اہیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، کیا تو نے دیکھا کہ اہیاب میرے آگے کیسا فروتن ہوا؟ تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروتن ہوا، میں اس کے ایام میں یہ آفت نہ لاؤں گا، لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 51، اس کی 3 سے 6، 11ویں اور پھر 16ویں آیت۔ اے خدا، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال، اور میری خطا سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں ناراستی سے واقف ہوں، اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے، اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل اور اپنے انصاف میں بے الزام ٹھہرے۔
میرے گناہوں سے چشم پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے۔ اے خدا، اے میرے مخلص خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، میری زبان تیری صداقت سے مسرور ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 5واں باب 43ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔